اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذا اور بنا لیا قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی واتخذا قوم موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بنا لیا من سے بعد ہی اس کے من بعد ہی ان کے بعد، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے تو ان کے بعد ان کے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بنا لیا من حلیہم، من سے حلی بولتے ہیں زیورات کو، حلیہم اپنے زیورات سے، من حلیہم اپنے زیورات سے، اجلن بچڑا، جسدن جو جس کا جسم تھا، یعنی بچڑے کی طرح جسم تھا، بچڑے کی طرح مجسمہ تھا، لہو اس کی حوارن آواز تھی گائے کی طرح، حوار کہتے ہیں گائے بیل کی طرح آواز کو حوار بولتے ہیں، فرمایا لہو حوارن اس کی گائے بینس کی طرح آواز تھی، علم کیا، لم نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، علم یرو کیا نہیں انہوں نے دیکھا تھا، انہو کہ وہ، لا نہیں، یکلم بات کر سکتا ہم ان سے، فرمایا انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا تھا کہ وہ کوئی کلام نہیں کر سکتا تھا ان سے، ولا اور نہ، یہدی وہ راستہ دکھا سکتا ہم انہیں، سبیلاً کوئی راستہ، ولا یہدیہم سبیلا اور نہ ہی انہیں کوئی راستہ دکھا سکتا تھا، اتخذو انہوں نے بنا لیا ہو اسے، وکانو اور وہ تھے ظالمین ظالم، اتخذوہ وکانو ظالمین انہوں نے اس کو معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قوم موسیٰ بنی اسرائیل کی جو بچڑا پرستی ہے، گوسالہ پرستی اور بچڑے کو معبود بنانا، اس کا ذکر کیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو پیچھے ان کی قوم میں سامری جادوگر تھا، سامری جادوگر، اور ان کی قوم میں بڑا سونا تھا، یہ سارا سونا انہوں نے قوم فرعون سے عاریتن لیا تھا، یعنی ادھار کے طور پر۔ تو سامری نے حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا کہ یہ عاریتن ہم نے قوم فرعون سے سونا لیا ہوا ہے، اس پر ہمارا حق تو نہیں بنتا، تو آپ اس پر ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو انہوں نے ساری قوم میں منادی کر دی کہ جس کے پاس جو کوئی سونا ہے وہ لے کر آ جائے۔ جب ساری قوم سونا لے کر آ گئی تو انہوں نے اس سونے کو آگ لگا دی، حضرت ہارون علیہ السلام نے، اور اس سونے کو جلا دیا۔ ظاہراً بات ہے وہ جو دھات ہوتی ہے وہ ڈھل تو جاتی ہے، پگھل تو جاتی ہے، لیکن اس کی اصل ہیئت تو نہیں بدلتی، اصلاً تو وہ وہی رہتا ہے۔ تو جب وہ ادھر ادھر ہو گئے تو پیچھے سامری جادوگر نے وہ سارا سونا اس جگہ سے نکال لیا، اس جگہ سے لے لیا۔ اس کے پاس ایک خاک تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کی، کیونکہ جب حضرت یہ اس میں مختلف روایات ملتی ہیں کہ اس کی یہ غار میں رہتا تھا سامری جادوگر، تو وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو غذا پہنچاتے تھے،
ایک یہ روایت ہے۔ تو جب وہ اس سے فارغ ہو کر جاتے تو ان کے قدموں کی ہاک اس نے سنبھال کے رکھ لی تھی۔ ایک یہ روایت ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، جب وہ فرعون کا لشکر جا رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کی طرف جا رہے تھے اور فرعون کا لشکر تعاقب کر رہا تھا، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے آگے چل رہے تھے۔ تو اس موقع پر یہ سامری جادوگر نے ان کے گھوڑے کی جو ہاک ہے، ان کے گھوڑے کی ہاک وہ اپنے پاس سنبھال کے رکھ لی تھی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا ہے۔ یہ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 95-96، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا، قال فما خطبک یا سامری، اے سامری تو کیا کہتا ہے اس بارے میں جو تو نے یہ معاملہ کیا بچھڑے کا؟ وہ کہتے ہیں قال بصرت بما لم یبصر بی، وہ کہتا ہے کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی تھی۔ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول فنبذتها، میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی لے لی، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کی ہاک میں نے لے لی، تو میں نے وہ لے لی، فنبذتها، اور میں نے اس کو بچھڑے کے پتلے میں ڈال دیا، مجسمے میں ڈال دیا۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِنَفْسِي، اور اسی طرح میرے دل نے اس بات پر آمادہ کیا تھا۔ یہ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اور یہ معاملہ کب پیش آیا؟ یہ اس وقت پیش آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہوئے تھے اللہ سے کلام کرنے، اور جس وقت تورات کی یہ تختیاں ملی اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 83 تا 86، 83 سے لے کر 86 تک فرمائے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے اپنی قوم سے بھی پہلے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ اپنی قوم سے پہلے جلدی آ گئے ہیں، یہ جلدی آپ کو اس جلدی پر کس نے آمادہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي، عرض کیا وہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اور اے میرے پروردگار میں نے تیری جانب اس لیے جلدی کی ہے تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، فرمایا تو ہم نے آپ کے بعد آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، آپ کے بعد آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ فرجع موسیٰ الی قوم غضبان آسفا، تو موسیٰ علیہ السلام بہت غم و غصہ کے ساتھ اپنی قوم کی طرف لوٹے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہوئے تھے تو پیچھے سامری نے بچھڑے کا مجسمہ بنا کر انہیں کہا یہ تمہارا خدا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں 30 دن کا کہہ گئے تھے اپنے بھائی کو حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ 30 دن سے اگر اوپر دن ہو گیا تو وہ واپس آ جائیں گے، لیکن وہ کہنے لگا نہیں نہیں، وہ سامری لوگوں کو ورغلانے لگا، انہیں کہنے لگا کہ یہ جو بچڑا ہے یہ موسیٰ کا خدا ہے اور تمہارا خدا ہے، یہ موسیٰ کا بھی خدا ہے اور تمہارا خدا ہے۔ یہ آیت نمبر 88 میں سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جو اس نے لوگوں کو کہا، کہنے لگا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیٰ، لوگ کہنے لگے یہ تمہارا ہے اور موسیٰ کا معبود ہے، فنسیٰ موسیٰ تو بھول گئے۔ تو اس طرح اس نے لوگوں کو ورگلا کر پھسلا کر انہیں بچھڑے کے آگے بچھڑے کو معبود بنا دیا اور لوگوں کو اس کے سامنے جھکا دیا، کیونکہ جب اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کی ہاک اس کے اندر ڈالی تھی تو بچڑے سے آواز آتی تھی، بچڑے سے آواز آتی تھی، تو جب بچڑا آواز نکالتا وہ مجسمے سے آواز آتی تھی،
تو جب وہ آواز نکالتا لوگ اس کے آگے جھک جاتے. تو یہ اس طرح اس نے کیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں میں یہ برکت ہے کہ وہ ہاتھ جہاں ڈالی جائے وہاں زندگی پیدا ہو جاتی ہے. تو پھر جو انبیاء کرام رسول اعظام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر رسول ان کا مقام اور ان کی برکات کا عالم کتنا ہوگا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی اتنی برکت ہوتی ہے کہ وہ زندگی دے دیتا ہے. تو اس نے سامری نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا. تو یہاں اس آیت میں اسی کا ذکر ہو رہا ہے. فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی قوم نے وہ زیورات سے بچڑا بنا لیا, بچڑے کا مجسمہ, لہو خوار, جس کی بچڑے جیسی آواز تھی, گائے کی طرح بیل کی طرح اس کی آواز تھی. تو اللہ تعالی نے آگے فرمایا یہ تو انہوں نے بچڑا بنا لیا اور معبود بنا لیا, اس کو پوجنے لگے, لیکن کیا انہیں اتنی سینس نہیں تھی؟ علم یرو, کیا انہیں اتنی سینس نہیں تھی, اتنا انہوں نے غور نہیں کیا تھا؟ انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا, کہ وہ بچڑا نہ تو ان سے کوئی کلام کر سکتا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھا سکتا تھا, یعنی ہدایت کی راہ. وہ تو بے جان تھا, نہ وہ بول سکتا تھا نہ ہدایت کی راہ دکھا سکتا تھا. جبکہ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے کلام بھی کر کے آئے ہیں اور اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت کی کتاب بھی لے کر آئے ہیں, ہدایت کی تعلیمات بھی لے کر آئے ہیں. تو یہ بچڑا کیوں کر معبود ہو سکتا ہے جو بے جان ہے؟ معبود برحق تو وہ ہے, یہ اللہ رب العزت اور معبود حقیقی کی نشانی ہے کہ وہ از خود کلام کرتا ہے, کلام میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا. باقی ساری مخلوق کلام کرنے میں دوسری چیزوں کی محتاج ہے. آپ یہ دیکھیں, یہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہماری آواز یہ بھی محتاج ہے, ہماری آواز محتاج ہے, ہوا کی محتاج ہے جس میں ہماری آواز ٹریول کرتی ہے, پھر انرجی کی محتاج ہے جس سے ہم بولتے ہیں, طاقت کی محتاج ہے, پھر یہ ہماری زبان کی محتاج ہے. کیا ہمارے کان, آنکھیں, کیا ہمارے ہاتھ یہ بولتے ہیں؟ یہ اس خاصیت کی بھی محتاج ہے زبان بولنے میں. اور اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے کلام کرنے کی کہ اس کا کلام حقیقی ہوتا ہے اور وہ بغیر احتیاج کے بولتا ہے, کلام فرماتا ہے. اور یہ صفت ہمارے اندر, مخلوقات کے اندر, انسان کے اندر, تو یہ صفت اللہ کی پیدا کرتے ہیں, ہم بول سکتے ہیں. اور یہ صفت جو مجازی طور پر ہمیں ملی ہے اللہ کی اجازت سے, اس کے اذن سے, اس کی قدرت سے جو ہمیں یہ صفت ملی ہے, یہ تو بچڑے کو بھی حاصل نہیں, کسی باقی جانور کو حاصل نہیں. تو پھر وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہاں اللہ رب العزت نے انہیں عقلی طور پر سمجھایا ہے. الم یرو انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا, کیا وہ غور نہیں کرتے, کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ نہ بول سکتا ہے اور نہ انہیں ہدایت کی راہ دکھا سکتا ہے؟ تو وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ وہ تو صرف سامری نے اس کے اندر وہ مٹی ڈال دی تو بس وہ اس مٹی کی برکت سے وہ آوازیں نکالنے لگا, باقی تو وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا, باقی تو وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا. پھر آگے فرمایا اتخذوہ, انہوں نے اسے پکڑ لیا, یعنی اسے معبود بنا لیا. وکانوا ظالمین, اور وہ ظالم تھے. اللہ رب العزت نے فرمایا صرف اس کے چنگار نے
آواز نکالنے کی وجہ سے انہوں نے معبود بنا لیا؟ فرمایا وہ ظالم تھے۔ ظلم کہتے ہیں کسی بھی چیز کو اس جگہ پر رکھنا جس کی وہ اہل نہ ہو، کسی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھ دینا، یعنی جس کے وہ اہل نہ ہو تو وہاں کسی چیز کو رکھ دینا، اسے بولتے ہیں ظلم۔ تو بچڑے میں معبود بننے کی اہلیت نہیں تھی، بچڑا معبود نہیں بن سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے اسے معبود کے طور پر بنا دیا۔ حقیقی معبود تو اللہ ہے جس نے کل کائنات کو پیدا کیا ہے اور جو رزق دیتا ہے، جس کے ساتھ علم ہے، قدرت ہے، کلام ہے، سمع ہے، بصر ہے، ارادہ ہے، حیات ہے، جو ان 7 صفات حقیقیہ کا مالک ہے، 7 صفات حقیقیہ کا مالک، وہ معبود بننے کا اہل ہوتا ہے، وہ معبود مستحق، وہ حقیقی معبود ہوتا ہے جس میں حیات ہو، علم ہو، قدرت ہو، کلام ہو، سماعت ہو، بصارت ہو اور ارادہ ہو، سمع، بصر اور ارادہ۔ تو معبود حقیقی اللہ رب العزت میں یہ صفات حقیقیہ موجود ہیں، باقی کائنات میں سے کسی کے اندر بھی یہ صفات حقیقیہ نہیں ہے۔ تو فرمایا وہ کیسے معبود ہو سکتا تھا؟ یہ لوگ ظالم تھے جو اسے معبود بنانے والے تھے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 149 149، اس میں فرمایا وَلَمَّا، اور جب سُکِتَ، وہ نادم ہوئے، فی ایدیہم، اپنے کیے پر، جو انہوں نے ہاتھوں نے کیا، ویسے اس کا لفظی ترجمہ ہے سُکِتَ، جو گر گیا، فی ایدیہم، ان کے ہاتھوں سے، لفظی ترجمہ تو یہ ہے، لیکن جس طرح ہم اپنی اردو زبان میں نہیں محاورے استعمال کرتے، تو یہ بھی عربی زبان میں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ کسی کے ہاتھوں سے چیز کا گرایا جانا مراد ہے اپنے عمل پر نادم ہونا، پشیمان ہونا۔ تو یہاں فرمایا وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، جب وہ اپنے کیے پر شدید نادم ہوئے، وَرَأَوْا، اور رَأَوْا، انہوں نے دیکھ لیا، اَنَّهُمْ، بے شک وہ، اَنَّا، بے شک، ہم وہ، قد، بے شک، تحقیق، دلو، گمراہ ہو گئے ہیں، وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ دَلُّوا، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، قالو، وہ کہنے لگے، لَإِنْ، اگر، لم، نہ، یرحمنا، یرحم، رحم کیا، نہ ہم پر، ربنا، رب، نہ ہمارے، وہ کہنے لگے لَإِن لَمْ یرحمنا ربنا، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا، وَيَغْفِرْ لَنَا، وَيَغْفِرْ، اور بخشش نہ کی، لنا، ہماری، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں نہ بخشا، لَنَكُونَنَّ، لا، البتہ، نکونن، ہم ضرور ہو جائیں گے، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے، لَنَكُونَنَّ من الخاسرین، ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے ان کی پشیمانی، ندامت کا ذکر کیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹے، انہوں نے آ کر تنبیہ کی، یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے، تو پھر وہ پشیمان ہوئے اپنے عمل پر، پھر انہیں ندامت ہوئی کہ ہم کیوں یہ اس طرح ہم بچڑے کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور بچڑے کو ہم نے کیوں معبود بنا لیا، یہ تو ہمارے ہاتھ سے بنایا ہوا ہے، ہم نے اسے کیوں پوجا شروع کر دی۔ تو اس پر جب نادم ہوئے تو تب انہوں نے اپنے اعمال پر غور کیا، وَرَأَوْا، انہوں نے غور کیا، اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، کہ وہ گمراہ ہو گئے۔
یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ، آپ کے ابلاغ سے انہیں حقیقت کی معرفت مل گئی. شرک کر چکے تھے، بچڑے کی عبادت گزاری میں ملوث ہو چکے تھے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حقیقت کی توجہ دلائی تو وہ فوراً توبہ استغفار کی طرف مائل ہو گئے اور ندامت انہوں نے محسوس کی. اور پھر وہ کہتے ہیں، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے رجوع کیا. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا، کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحمت نہ کی اور ہمیں نہ بخشا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں سچی حقیقی توبہ یہ ہے کہ پہلے بندہ اپنے عمل پر نادم ہو. یہ حقیقی توبہ ہے کہ پہلے جو گناہ ہوا، اس پر معاصی ہوئے، نافرمانی ہوئی، اس پر بندہ ندامت اختیار کرے اور پھر رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے. تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، وہ اپنے عمل پر نادم ہوئے اور پھر رب کی بارگاہ سے انہوں نے توبہ کی. رب کی بارگاہ میں انہوں نے توبہ کی. سورۃ البقرہ میں ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ ایسے ہی قبول نہیں کی، انہیں فرمایا تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہاری توبہ ہے. تو وہ تفاسیر میں آتا ہے کہ 70,000 افراد ان میں سے قتل ہوئے. تو ایسے ان کی توبہ قبول ہوئی، کیونکہ انہوں نے جرم ہی ایسا کیا تھا کہ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، انہیں بھی لے کر جانا تھا، لیکن پیچھے وہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. انہوں نے جرم ہی ایسا کیا تھا اور کلیم اللہ، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر رسول کا انتظار بھی نہیں کیا. اس لیے ان کی یہ سزا مقرر ہوئی اور پھر جا کے ان کی توبہ قبول ہوئی. اس کے بعد ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 150. آیت نمبر 150 اس میں فرمایا وَلَمَّا، اور جب رجع لوٹے موسیٰ علیہ السلام الا طرف قوم ہی اپنی الا قومی اپنی قوم کی طرف. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف پلٹے، غضبانہ، غصہ سے، آصفاً، نہایت غم سے، غضبانہ آصفاً، نہایت غم و غصہ سے. غضبان کہتے ہیں غصہ اور آصفاً غم. غضبان آصفاً، نہایت غم و غصہ سے بھرے ہوئے پلٹے. قالا، انہوں نے فرمایا بئس ما، کتنا برا کیا ہے، کتنا برا کیا ہے، حلفتمونی، جو میرے پیچھے تم نے کیا، من بعدی، میرے بعد، تم نے میرے بعد میرے پیچھے بہت ہی برا کام کیا ہے. بئس ما حلفتمونی من بعدی، کتنا برا تم نے میرے پیچھے میرے بعد کام کیا ہے. اعجلتم، کیا اجلتم، تم نے جلد بازی کی، امرا ربکم، امرا حکم، ربکم اپنے رب کے حکم پر. فرمایا اعجلتم امرا ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے حکم پر جلد بازی کی. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، وَأَلْقَى، اور انہوں نے رکھ دی، الْأَلْوَاحَ، تختیاں، اور انہوں نے تختیاں نیچے رکھ دی. وَأَخَذَ، اور پکڑا، براسی، سر کو، اہی بائی ہی اپنے. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور انہوں نے اپنے بھائی کے سر کو تھام لیا. یجرہ، وہ کھینچنے لگے، اسے، الیہ، اپنی طرف. یجرہ الیہ، وہ اسے اپنی طرف کھینچنے لگے. انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا سر پکڑا اور اپنی طرف کھینچنے لگے. قالا، انہوں نے کہا، حضرت ہارون علیہ السلام انہوں نے کہا
ابن اما، اے میری ماں کے بیٹے، میرے بھائی، ان القوم، بے شک یہ قوم، استضعفونی، انہوں نے مجھے کمزور سمجھا، وقادو، اور قریب تھا، یقتلوننی، کہ وہ مجھے قتل کر ڈالے، یقتلونا، قتل کر ڈالے، نی مجھے، وقادو یقتلوننی، اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالے، فلا، پس نہ، فلا، پس نہ، فلا، پس نہ، تشمت، آپ موقع دیں، بیا، مجھ پر، الاعداء، دشمنوں کو، بس آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں، فلا تشمت، بس دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں، بھی مجھ پر، الاعداء، دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں، ولا، اور نہ، تجعلنی، مجھے شامل کریں، ولا تجعل، اور نہ شامل کریں، نی مجھے، معاسات القومی، لوگوں کے، الظالمین، ظالموں کے، فرمایا ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ان ظالم لوگوں کے زمرے میں شامل نہ کریں۔ اب اس آیت مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور سے پلٹنے، اپنی قوم کی پوچھ گچھ کرنے اور ان کے غم و غصے کا اظہار ہے، کیونکہ وہ اللہ کے برگزیدہ رسول تھے، پیغمبر تھے، کلیم اللہ تھے۔ جب اللہ رب العزت نے انہیں ادھر فرمایا، جو ہم پچھلی آیت میں آیت کا ریفرنس آپ کو دے چکا ہوں، کہ تمہاری قوم پیچھے گمراہ ہو چکی ہے، سامری نے اسے گمراہ کر دیا ہے، تو جب انہوں نے یہ خبر سنی تو وہ اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ اب اتنی انہوں نے جد و جہد کی، اسٹرگل کی، فرعون سے اپنی قوم کو چھڑانے کے لیے، حتیٰ کہ انہیں اپنی جان کا بھی خدشہ ہوا، اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، اپنے سب کچھ خطرے میں ڈالا، تو انہیں بہت دکھ ہوا، بڑا رنج ہوا، اور بڑے غصے کا انہوں نے اظہار کیا۔ آپ یہ دیکھیں، غصہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے محمود، ایک ہوتا ہے مذموم۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر غصہ ہے، یہ قابل تعریف ہے، یہ محمود غصہ ہوتا ہے، اور اگر اپنی ذات پر، اپنی ذات کے لیے غصہ ہے، مثلا کسی کا نفس ایسا ہو، کسی کی خواہش پوری نہیں ہو رہی، یا کسی کا کوئی حکم نہیں مان رہا، یا کسی نے کسی کو منع کیا ہے تو وہ اس کا کہنا نہیں مان رہا، اپنی ذات کی وجہ سے اگر غصہ ہے، وہ مذموم ہوتا ہے، وہ قابل مذمت ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں غصہ وہ اپنی خاطر نہیں تھا آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے آیا تھا، اللہ تعالیٰ کی خاطر آیا تھا، کہ میں نے انہیں معبود حقیقی کا راستہ دکھایا اور اس کے آگے جھکایا، اس کی معرفت دلائی، اس کی توحید کا درس دیا، اس کی محبت کے انہیں جام پلائے، اور یہ ادھر میرے پیچھے بچڑے کو معبود بنا کر بیٹھ گئے ہیں۔ تو یہ غم و غصہ آیا انہیں اللہ کی خاطر، تو فرمایا وہ غم و غصہ کی حالت میں پلٹے اپنی قوم کی طرف، اور پھر انہوں نے ان سے فرمایا، آپ یہ دیکھیں نا آگے ان کے غم و غصے کے الفاظ ہیں، انہوں نے فرمایا بیس ما خلفتمونی من بعدی، میرے پیچھے، میرے بعد تم نے کتنا برا کام کیا ہے کہ چند دن تم نہیں گزار سکے اور تم بچڑے کو معبود بنا کر بیٹھ گئے ہو، کتنا برا تم نے کام کیا ہے، یعنی انہیں ڈانٹا، انہیں ڈانٹ پلائی۔ اور پھر آگے فرمایا اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے حکم پر جلد بازی کی، یعنی تم نے اپنے رب کی طرف سے ہدایت کا انتظار نہیں کیا، تعلیمات کا انتظار نہیں کیا، اپنی ہدایت کے انتظار نہیں کیا، اور اتنے جلد بازی میں تم آگے کہ بچڑے کو لے کر بیٹھ گئے۔ یہ سارے ان کے غم و غصہ کے اظہار ہیں اپنی قوم کے ساتھ۔
یہ سارا ان کا یہ قدرتی ہوتا ہے، نیچرلی ہوتا ہے، نیچرلی ایک اظہار ہوتا ہے جو انہوں نے کیا. اس میں ان کے نفس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خاطر یہ کر رہے تھے اور قوم کو تنبیہ خبردار کر رہے تھے فتنہ سے. پھر آگے انہوں نے وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، انہوں نے تختیاں زمین پر رکھی. اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ وہ غیظ و غضب میں تھے تو جب انہوں نے تختیاں زمین پر رکھی تو وہ ان میں سے 6 تختیاں ٹوٹ گئیں. کہتے ہیں صرف ایک تختی باقی رہ گئی. 6 تختیوں میں تفصیلی احکام تھے اور ایک تختی جو باقی رہ گئی اس میں صرف ہدایت اور رحمت کی تعلیمات وہ باقی رہ گئی. وہ 6 تختیاں، اور اس میں بھی پھر روایت میں آتا ہے کہ وہ اجزاء اٹھا لیے گئے. جو 6 تختیاں ٹوٹ گئی تھی تو وہ اجزاء اٹھا لیے گئے اور صرف ایک تختی باقی رہ گئی. اور یہ بھی انہوں نے کوئی معاذ اللہ کے کلام جو وہ لے کر آئے تھے اس کی اہانت کے طور پر نہیں تھا. کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ آئے کہ کوئی انہوں نے اہانت امیز طرز کیا تھا، نہیں. یہ صرف ان کا جو غیظ و غضب تھا، حمیت دین، یہ صرف حمیت دین تھا اور اللہ کی خاطر تھا. تو اسی وجہ سے وہ اجلت سے انہوں نے جب تختیاں زمین پر رکھی تو وہ ٹوٹ گئی ان میں سے. وَآخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، پھر انہوں نے اپنے بھائی کے سر کو تھاما اور اسے اپنی طرف کھینچنے لگے. تو یہ بھی شدت جذبات کی وجہ سے تھا. ان کا جو ان پر جذبات کا غلبہ تھا یہ اس وجہ سے تھا. کوئی معاذ اللہ اس سے بھی حضرت ہارون علیہ السلام کی تنقیص نہیں تھی، کوئی بے ادبی نہیں تھی، بلکہ وہ شدت جذبات تھا. وہ اس معاملے کے بارے میں ان سے سننا چاہ رہے تھے اور حقیقت جاننا چاہ رہے تھے کہ پیچھے کیا ہوا. اس لیے انہوں نے سر کو پکڑ کر ان کے کھینچا اپنی طرف. تو وہ اس کا ذکر اللہ تعالی نے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 92-93 میں بھی کیا ہے. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 92-93 92-93 میں اس میں ان کا مکالمہ ذکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام سے فرمایا قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، جب تو نے انہیں گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا تو ہارون تجھے کس چیز نے منع کیا تھا، کس چیز نے روکا تھا کہ تم ان کے ہاتھ نہ پکڑتے. الا تتبعنی افعصیت امری، کیا تو نے میری پیروی نہیں کی، کیا میرے حکم کی نافرمانی کی. یعنی یہ ان کے شدت جذبات کے جملے تھے. ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ کہیں حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی پیچھے ذمہ داری نبھائی ہے یا نہیں. اور یہ صرف قوم کو تنبیہ کرنے کے لیے تھا، خبردار کرنے کے لیے تھا. اس لیے انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھا. اس میں ان کی بے ادبی کا کوئی پہلو نہیں نکلتا. تو انہوں نے جواب دیا قال ابن امّا، اے میرے ماں جائے، یعنی میرے ماں کے بیٹے، یعنی میرے بھائی، ان القوم استضعفونی وقادوا یقتلوننی، وہ کہنے لگے کہ اے میرے ماں جائے، جو ان لوگوں نے مجھے بے بس کر دیا، ان لوگوں نے مجھے کمزور کر دیا، وقادوا یقتلوننی، اور مجھے قتل کرنے کے قریب تھے. یعنی حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، تم اس سے باز آ جاؤ. تو آگے سے ان کے جملے کا یہ جو مفہوم نکلتا ہے، آگے سے قوم ان کے مخالف ہو گئی اور ان کے معاذ اللہ ان سے لڑائی جھگڑا اور ان کے قتل کرنے کے در پہ ہو گئی.
تو یہ فرمایا یہ وجہ تھی جو میں نے پھر انہیں ان کے کام پر چھوڑ دیا، ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ جب مبلغ کو یہ علم ہو کہ کسی عمل کی وجہ سے، میری تبلیغ کی وجہ سے معاشرے میں فتنہ اور فساد پھیلیں گے، میری جان کو خطرہ ہے، تو وہ پھر زبان سے روکنے پر اکتفا کرے، پہلے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اگر یہ نہ ہو پھر زبان سے، اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر دل سے برا جانے۔ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی تبلیغ سے، ذمہ داری سے ہمیں یہ پتا چلا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالا اور پھر وہ ان کے عمل پر خاموش ہو گئے۔ اور پھر آگے وہ کہتے ہیں فلا تشمت بی الاعداء، کہ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں ہر ممکن روکنے کی کوشش کی، تو اب جو آپ میرا سر پکڑے ہوئے اپنے ہاتھ میں مجھے کھینچ رہے ہیں، تو اس سے دشمن سمجھیں گے کہ شاید میری کوئی ملی بھگت ہے، میری ملی بھگت ہے اس میں۔ تو فرمایا کہ آپ اس طرح نہ کریں، آپ اس طرح نہ کریں۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ظالم لوگوں میں مجھے شامل نہ کریں۔ یہ جو ظالم لوگ ہیں، رب کو بھول گئے، رب کی راہ کو بھول گئے، فرمایا اس میں مجھے شامل نہ کریں۔ اس میں بھی انبیاء کرام کے بارے میں کوئی تصور نہیں کر سکتا، اور انبیاء کرام کے بارے میں ایسا سوچنا معاذ اللہ یہ کفر کی طرف جانا ہے۔ انبیاء کرام معصوماً الخطا ہوتے ہیں، نہ ان سے کوئی کبیرہ گناہ ہوتے ہیں نہ صغیرہ گناہ۔ یہ جو انہوں نے جملے بولے، صرف جو اس وقت مخاطبین تھے، حاضرین تھے، اور جن تک یہ میسج جا رہا ہے جو قرآن میں ہم پڑھ رہے ہیں، یا اپنی صفائی کے لیے بولے، اور اپنا ایک نبوی اسلوب، نبوی طریقہ عطا کر دیا کہ جب کسی مبلغ پر انگلیاں اٹھ رہی ہوں تو وہ اپنی صفائی پیش کر سکتا ہے، اسے اپنا آپ کلیئر کرنا چاہیے، واضح کرنا چاہیے، تاکہ اس کا دامن صاف ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ کون لوگ حقیقی طور پر جرم میں ملوث ہیں، کون لوگ حقیقی طور پر جرم میں ملوث ہیں۔ اس کے بعد ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 151، پھر یہ مضمون مکمل ہو رہا ہے۔ اس میں فرمایا قال، عرض کیا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ربی اے میرے رب، اغفر لی، اغفر تو بخش دے، لی مجھے، والی اہی اور میرے بھائی کو۔ انہوں نے عرض کیا اے میرے رب تو مجھے بخش دے اور میرے بھائی کو بخش دے، وَأَدْخِلْنَا اور تو داخل فرما لے ہمیں، نا کا مطلب ہم کو، فی میں رحمتی کا، رحمت اپنی، فی میں رحمتی، رحمت کا اپنی رحمت میں ہمیں داخل فرما لے، وَأَنْتَ اور تو ہے، ارحم سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا، الراحمین سب رحم کرنے والوں میں سے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھائی کا عذر واضح ہو گیا اور ان کے سامنے ساری تصویر آ گئی، اور انہوں نے جان لیا کہ اس میں حضرت ہارون علیہ السلام کی تبلیغ میں، رسالت میں ان کو روکنے میں کوئی کمی نہیں، اور جو کچھ کیا درا ہے سامری کا اور اس قوم کا کیا درا ہے جو اس جرم میں، شرک پرستی میں مبتلا ہوئی، تو پھر انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ اپنے آپ کا انہوں نے اس لیے ذکر کیا کہ جو حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھ گچھ کرنے میں، یا اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی پیش کرنے کے لیے کہ یا رب تیری بارگاہ میں عاجزی پیش کرتا ہوں کہ میری قوم اس طرح گمراہ ہو گئی، تو اس تناظر میں انہوں نے رب سے معافی مانگی، مغفرت مانگی کہ اے میرے رب مجھے بخش دے۔
والی اہی اور میرے بھائی کو بخش دے. یہ مطلب نہیں کہ ان سے کوئی گناہ ہوا، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ حضرت ہارون علیہ السلام. یہ صرف انہوں نے اپنے بلند مقام پر ہوتے ہوئے، اللہ کے مقرب بندہ کی صف میں ہوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی پیش کی کہ یا اللہ ہمیں بخش دے. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا ان کی دعا کے اس اسلوب سے کہ بندہ جب اللہ پاک سے مغفرت مانگے، بخشش مانگے، تو پہلے اپنے لیے مانگے، پھر دوسروں کے لیے مانگے. اس سے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار ہوتا ہے. انہوں نے عرض کیا ہے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے بھائی کو بخش دے. وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں شامل فرما لے. وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور ہمیں اپنی رحمت میں شامل فرما لے. یعنی پہلے بھی تیری رحمت کا سایہ ہم پر یا اسی طرح استقامت سے جاری رہے، اس کا تسلسل برقرار رہے. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، رحمت فرمانے والا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہر بندہ اپنے لیے دعا کرتا رہے، کیونکہ ہر بندے کو رب کی مغفرت، رب کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں اس بارے میں بھی تعلیم دے دی، اور قرآن نے اس کو ذکر کر دیا ہماری تعلیم کے لیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے، دین کا فہم نصیب فرمائے. ہر طرح کی نافرمانی سے، اپنے رسول کی نافرمانی، معصیت سے اللہ تعالیٰ میں اپنی پناہ عطا فرمائے. قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.